برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، احسان و منت سے سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو شروع کر چکے تھے، اور جس کا ابتدائی کچھ حصہ میں نے پہلے درس سابقہ میں عرض کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں فرعون نے بچوں کے لیے جو نوبہ مقرر کیا تھا کہ 1 سال کے لیے معاف کر دیا کہ بد قتل کر، اور 1 سال میں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور بچی پیدا ہو چھوڑ دی۔ اب یعنی آپ دیکھیں خدا کی شان ہے، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے 138 مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور قرآن مقدس کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا۔ سورۃ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، اعراف ہے، انعام ہے، طٰہٰ ہے، قصص ہے، انبیاء ہے، ہود، سب میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیونکہ دراصل یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے اور ماشاءاللہ سو جائیں، نہیں، اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ ہوگا، ہر دور میں فرعونہ پیدا ہوں گے اور ان کے مقابلے پہ موسیٰ بھی پیدا ہوں گے۔ لکل فرعون موسیٰ، اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں اور جگانا چاہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ اپنے اعمال کی بنا پر تم فرعون کی پارٹی میں ہو یا موسیٰ کی پارٹی میں، ورنہ ایسے واقعات ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے ایک قصہ گزر گیا، کیا ضرورت ہے دہرانے کی؟ کیا ضرورت ہے قرآن مقدس میں اس کو 138 مقام پہ ذکر فرمانے کی؟ تو یہ اللہ ہمیں یہ واقعات اس لیے آتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، کہ عبرت بنے ہمارے لیے، اور ہم غور کریں کہ باطل کی قوت جو ہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، شداد ہو، حامان ہو، لیکن جب قوت الہی سامنے آتی ہے، جب قوت رسالت و نبوت سامنے آتی ہے تو فرعونی طاقتیں ہمیشہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ قصص بیان فرمائے کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ، اور کس حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ اس پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں پیدا ہو رہے ہیں کہ باپ کی بات بھی نہیں ہے، ماں ہے، بہن ہے، اور اتنا چھپ کے ڈر کے کہ ولادت پہ، یعنی ہر گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشیاں ہوتی ہیں، ورنہ آج ہمارے گھروں میں بھی اگر کسی بیٹی کو شادی ہو اور حمل ہو جائے اور جناب تو سارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، دونوں گھرانوں میں، یعنی لڑکی کے ماں باپ کے گھر میں علیحدہ خوشی ہوتی ہے اور شوہر کے گھر والوں میں علیحدہ خوشی ہوتی ہے، اور جناب یہ ہے کہ پھر احتیاط شروع ہوتی ہے کہ سیڑھی پہ نہیں چڑھنا، تیز نہیں چڑھنا، دوڑنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، کام نہیں کرنا ہے، اور جناب ان کے لیے جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ خالص دیسی گھی میں بھونیں اور کھلائیں، اور بچہ پیدا ہوگا، کپڑے بن رہے ہیں اور پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن شان موسیٰ دیکھو کہ پیدا ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ کس ماحول میں اللہ کا نبی پیدا ہوا، اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک طرف فرعون کی قوت ہے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت ہے۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح ہم غریبوں کے گھر سے ایک اٹھاتے ہیں جو فرعونوں کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور اس کو پھر آپ جوڑیں میرے آقا کے ساتھ کہ الم یجد کا یتیمن، الم یجد کا یتیمن فآوا، محمد مصطفیٰ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا نا کہ باپ پہلے فوت ہو گیا، ماں 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، ابھی پوری طرح جناب جوانی چڑھی تو سکا جو چاچا تھا مہربان ابی طالب فوت ہو گیا، اس سے پہلے عبد المطلب فوت ہو گیا، اکیلے محمد عربی سے، اور مقابلہ وقت کے فرائض سے ہے، ابو جہل سے ہے، ابی لہب سے ہے، عتبہ عتیبہ سے ہے،
شیبہ ربیعہ سے ہے، ولید بن المغیرہ سے، ان لوگوں سے مقابلہ ہے جن کا مکے سے لے کر طائف تک باغات ہیں، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس واجدک عائلا فاغنا، آپ کو تو ہم نے فقیر پایا، آپ کے تو گھر میں پیدائش کے وقت بتی جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس لیے دیکھا کریں، قرآن جب پڑھا کریں تو قرآن پاک میں غور کریں، اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی دعوت کو سمجھیں کہ آخر اللہ ہمیں یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں بار بار۔ اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یاد رکھیں کہ لفظ وحی جو ہے، ایک تو وحی ہوتا ہے اصطلاحی، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا شرعی۔ بات کو سمجھیں، اصطلاحی جیسے یوں سمجھیں کہ حج کا معنی اگر لغتاً دیکھا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ قصد، ارادہ کرنا۔ لیکن جب اس کا آپ اصطلاحی اور شرعی ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ خاص مناسک کا، خاص احکام کا، خاص زمانے میں، خاص مکان میں، خاص وقت میں پورا کرنے کا نام حج ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وحی جو ہے، ایک تو وہ وحی شریعت ہے، وحی نبوت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے انبیاء پہ، اپنے رسولوں پہ بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی تشریع، وحی شریعت۔ اور ایک وحی معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے خفیہ طریقے سے یہ بات کسی کے دل میں ڈال دینا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر نبی کو بھی ڈال دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ شہد کی مکھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے وحی کی۔ کیا مانا؟ یعنی ہم نے اس کو سمجھا دیا، ان کے دلوں میں ہم نے بات ڈال دی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں پہ اپنے گھر بناؤ۔ تو اس کو گھر بنانا کس نے سکھلایا؟ اللہ نے۔ وہاں بھی لفظ وحی ہے، تو اس لیے یہ وہ وحی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض جو باطل فرقے ہیں وہ اسی لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وحی آتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کئی دفعہ بھی کتابوں کے مجھ پہ وحی آتی ہے، تو ایک دفعہ ان کے مریدین نے پوچھ لیا کہ جی وحی آتی ہے تو فرشتے کا نام؟ انہوں نے کہا فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔ بھئی غلط تو نہیں کہا نا؟ نبی جب انگریزی ہوگا تو فرشتے تو انگریزی آئے گا نا۔ انگریزی نبی پہ کوئی دیسی فرشتہ تو نہیں آ سکتا تھا نا، وہ تو انگریزوں نے نبی بنایا تھا، تو فرشتے تو انہوں نے بھیجنا تھا، اس لیے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ٹیچی آتا ہوگا۔ ان شیاطین لیوحون، شیطان بھی تو ایک دوسرے پہ وحی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ تو اب جناب جب اس کو پکڑا گیا کہ کیسے بدبخت تم کہتے ہو کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا آپ غور نہیں کرتے۔ یہ آپ کے جو آغا خواہ ہیں نا، وہ جو بڑے تھے، وہ یورپ کے کسی ملک میں ان کا ایک اجتماع ہوا جس میں اس کے ماننے والے کثیر تعداد میں شریک تھے۔ تو اس فنکشن میں اس نے آخر میں پتہ نہیں کیا خیال آ گیا، تو اس نے کہا اپنے مریدین سے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے صحت دے، قوت دے، میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکوں۔ کیوں؟ خدا کو تو پھر ماننا پڑتا ہے نا۔ ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں نا، آپ اخباریں پڑھیں، سارے روز خدا کو یاد کریں، دونوں کینڈیڈیٹ دعا کریں خدا میری مدد کرے، وہ کہتے ہیں خدا میں، اب خدا یاد آ گیا۔ ویسے خدا کو چھٹی دی ہوئی ہے، لیکن اب چونکہ الیکشن لڑنا ہے تو اب تو مدد کی ضرورت ہے اللہ کی۔ تو اب رات دن ان کو بھی خدا یاد آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آغا خان کو بھی پتہ نہیں کیسے خدا یاد آ گیا، تو اس نے کہا کہ جی آپ دعا کریں کہ خدا میری مدد کرے اور میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو ان کے ایک مرید ہیں، وہ بڑے کروڑوں پتی ارب پتی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہی تو ہمارے خدا ہیں، آپ کے لیے ہم کیسے دعا کریں؟ آپ تو ہمیں صحت و عافیت و طاقت بخشتے ہیں، آپ اس طرح کہہ کے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا تو آپ ہیں۔ تو آغا خان صاحب خاموش ہو گئے کہ چلو مریدین اتنے اعتقاد میں ہیں، پھر ان کو کیوں خام خواہ حقیقت کھولی جائے۔ یعنی اس طرح ہر باطل فرقہ یعنی اپنے آپ کو خدا کہلوانے پہ بھی خاموش ہے، اور نمازیں معاف کرتی کہ جی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ایک دفعہ آؤ شاپ کٹھی کر کے پڑھ لو، بس ختم ہو گئی بات۔ مصروفیات ہے، بزنس کے دن ہیں،
یہ اسلام تھوڑا ہے کہ ہمیں نمازوں میں لگا دے اور کافر ترقی کر دیں، بزنس میں آگے بڑھ جائیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ غلط فرقے جو ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جب ان کو پریشر پڑا مرزا کو، قادیانی کو، کہ بدبخت تو واہی واہی کیسے، انہوں نے کہا یار واہی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس بھی تو آئی ہے، وہ بھی نبی تو نہیں تھی نا، تو میرے پاس بھی اس قسم کی وحی آتی ہے۔ تو نے کہا کہہ دو نا کہ میں نبی نہیں ہوں، اور اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو توبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں وہ جو وحی آتی ہے نا وہ کبھی کبھی مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نبی ہو۔ مقصد ہے کہ باطل فرقہ ہے، تو یاد رکھو تو وحی شریعت الگ ہوتی ہے، اور وحی بطور لغت کے اعتبار سے مانا ہوتا ہے خفیہ طریق سے بات کا کسی کے دل میں پہنچا دینا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں بھی بات ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جو ہے کتب سابقہ میں جو ملتا ہے وہ ہے ایا دخت، اور بعض علماء نے لکھا ہے کتب سابقہ سے ایا رفا، اور ہمارے ہاں بھی جاہلوں کا ایک بڑا عجیب عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جس کو نام آ جائے نا اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ یہ تفسیر کا وہ کہتے ہیں عمل ہے کہ پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے بھی پوچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام، میں سمجھ گیا کیوں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا یار مجھے تو اپنی دادی کا نام نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو بہت پہلے پیدا ہوئی تھی، تو ان کا نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جی سنا ہے ان کے نام سے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا یار کمال ہے، پھر تو نبی سے بھی افضل ہو گئی کہ موسیٰ کے نام سے تو تمہیں پیسے نہیں ملتے، ہارون کے نام سے بھی تمہیں نہیں ملتے، اللہ کے نبیوں کے نام سے بھی نہیں ملتے، ملتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کے بعد انہیں ایک صندوق میں بند کیا جائے، اور صندوق میں بند کر کے اس صندوق کو دریا میں ڈال۔ اچھا، کہاں پر آ کر دو روایات ہیں، دو یعنی قول ہیں علماء۔ ایک قول تو علماء کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو اماں نے، اللہ نے جو بات دل میں ڈالی ہوئی تھی نا اسی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو فوراً نہلا کے دھلا کے اور ایک چھوٹی سی صندوق بنا لی لکڑی کی، پہلے سے تیار رکھی تھی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیتی، دودھ پلا کے وہ سو جاتے، اور اس کو رسی لگی ہوئی تھی جس کو وہ باندھ دیتی تھی چھپا کے دریا کے کنارے پہ، اور صندوق دریا میں ڈال دیتی تھی، اور جب آتے تفتیش والے دیکھنے والے گھر میں کوئی بچہ نہیں، وہ چلے جاتے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کی قدرت سے وہ رسی جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور صندوق بہہ گئی۔ یعنی بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے، کیونکہ قرآن تو ایسی تفاصیل بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا تو یہ اسلوب بیان ہی نہیں ہے کہ وہ ان تفاصیل میں جائے کہ جی بس جو اللہ کا حکم ہے اس کا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں، بات ایک ہی دفعہ کی ہے کہ انرزعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اماں آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے بعد جب خوف محسوس کریں گے، تفتیش والے آ گئے، پولیس آ گئے، چیک کرنے والے آ گئے، فالقیہ فی الیم، آپ ان کو دریا میں ڈال دیں۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے، یہ بھی مفسرین نے روایات سابقہ سے دیا کہ یہ مقصد نہیں کہ بچے کو پکڑ کے دریا میں ڈال دو، مانا تھا کہ صندوق بنا کے ڈالا، چونکہ آگے روایات یہ کہتی ہیں کہ صندوق کھولا گیا تو مانا یہ ہے کہ ڈالا بھی صندوق میں گیا، قرآن نے اختصار فرمایا۔ اور دریا سے مراد جو ہے وہ دریائے نیل ہے، یہی مصر کا واقعہ ہے سارا۔ تو اس موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ڈال دیں، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تخافی ولا تحزنی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، یہاں اللہ نے قرآن میں دو لفظ فرمائے، یاد رکھیں کہ لا تخافی، تم اپنا خوف بھی نہ کرنا، ڈر نہ کرنا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ولا تحزنی، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرنا، تم یہ بھی خوف نہ کرنا کہ آخر راز تو کھل جائے گا کہ بچہ تو ہوا اور بچہ دریا میں ڈالا گیا، کہاں ڈالا گیا، آخر وہ بچہ پتہ نہیں کہاں جا کے پکڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بالکل تم اپنا ڈر نہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ لفظ خوف وہاں استعمال ہوتا ہے جب اپنے لیے خوف ہو، اور لفظ حزن وہاں استعمال ہوتا ہے جب دوسرے کا غم ہو۔ اس لیے دونوں لفظوں کے استعمال میں ایک لطیف فرق ہے، یعنی اگر مجھے اپنا خوف ہے تو پھر کہا جائے گا کبھی لا تخف، مت ڈرو، کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ اور اگر مجھے کسی دوسرے کا غم ہے تو پھر کہا جائے گا بھی لا تحزن، غم نہ کرو یار، اللہ اس کی مشکل بھی حل کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں لفظ مبارک جو ہے استعمال فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دینے کے لیے۔ اور خدا کی شان ہے اللہ کی ہر حکم میں ایک حکمت، کہ قرآن مقدس میں جو بھی لفظ آیا ہے اس میں حکمت، کیونکہ کلام حکیم ہے، العلیم الحکیم، حکمت والے رب کا کلام ہے۔ جب حکمت والے رب کا کلام ہے تو حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے دیکھیں کہ جب سیدنا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، جو صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کافر تو بالکل پہاڑ کے اوپر آ گئے ہیں اور پہاڑ میں سوراخ بھی ہے، اگر ان یعنی ایسے اپنے پاروں والی جگہ کی طرف بھی انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے وہ۔ تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا بات ہے، تمہارا کیا خیال ہے، دو تو ہوں کوئی اور ان کے ساتھ تیسرا خدا ہو، تو ان دو کا بھی کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تو تیسرا جب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو قرآن اتارتے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ سرکار دو جہاں اپنے دوست سیدنا ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ غم نہ کرو۔ تو اللہ نے دراصل یعنی اللہ تو جانتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے روافض اور شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا ابو بکر صدیق نے جب ان کو پتہ چل گیا کہ مشرکین مکہ اس پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اصل میں وہ اسی لیے رو رہے تھے کہ اوپر والے سن لیں اور آگے پکڑ لیں حضور کو۔ اچھا خدا کی شان ہے ان کے دل میں جو جھوٹا رونا لگایا نا، اللہ نے ان کے گلے میں رونا ڈال دیا، ہمیشہ روتے رہتے، آنسو نہیں بہتا، روتے رہتے۔ اور خدا کا قرآن اگر آپ دیکھیں نا، جو زیادہ رونے والے ہوں نا اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جاؤ اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی تو روتے ہوئے آئے تھے، خود ڈال کے آ رہے ہیں کنویں میں اور آ رہے ہیں روتے ہوئے۔ خود حضرت حسین کو قتل کرا دیا، خط لکھ لکھ کے مدینے سے بلوایا، شہید کرا دیا، خود رو رہے ہیں۔ بلانے والے کون تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے؟ تبھی تو گئے تھے حضرت حسین، دشمنوں نے تھوڑا بلایا تھا۔ یا حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، 72 آدمی خاندان کا، بیویاں بچے عورتیں لے کر۔ آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے تو 200 400 جوان لے کے جاتا ہے، 1000 2000 اپنی فوج لے کے جاتا ہے، اپنے بیوی بچے آل اولاد چھوٹے اصغر اکبر ان کو تو لے کے نہیں جاتا۔ وہ تو خود شیعہ نے حسین نے تو دھوکہ دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خدا کی شان کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے ساتھی سے کہہ دو آپ کا غم نہ کرے۔ مانا ہوا کہ ابو بکر کو حضور کا ہی فکر تھا، اپنا خوف نہیں تھا۔ اگر ابو بکر اپنے ڈر کی بات ہوتی تو اللہ لا تخف فرماتے، لا تحزن نہ فرماتے قرآن۔ تو اس ایک لفظ نے واضح کر دیا کہ صدیق تو حضور کے لیے رو رہے تھے، اپنی جان تو قربان کر چکے تھے۔ باقی یہ رہا کہ وہ شور مچا رہے تھے کہ کافر سن لیں، ان کافروں نے تو نہیں سنا، انہوں نے پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کہاں سے سن لیا۔ اگر انہوں نے سنا ہوتا تو غار میں اتر نہ جاتے پکڑنے کے لیے، انہوں نے تو نہیں سنا۔ ان کو رونے کی آواز 1400 سال کے بعد آ گئی۔ تو اس لیے یہاں یاد رکھیں دو لفظ ہیں کہ لا تخافی ولا تحزنی۔ قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا تو سمجھو کہ اللہ کی کروڑ نعمتیں، اور سارا قرآن پڑھ جائے اور ہمیں ایک حرف بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ رحمت کرے، پڑھنے کا ثواب تو خیر ہوگا لیکن سمجھنے والی بات تو اور چیز ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی ڈر نہ کرو، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے نبی کی ماں ہے، وہ مذاق ہوتی ہے، وہ چھوٹا مرتبہ ہے۔ ولا تحزنی، اور موسیٰ کا بھی غم نہ کرو۔ اچھا اور یہ بھی سنو، ہم آپ کو مبارک دیتے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر لوٹائیں گے آپ کی طرف. یہ بھی ہمارا وعدہ ہے. یہ نہیں کہ بس اب سمندر میں گیا تو بچ جائے گا, پتہ نہیں پھر آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہیں, انا رادوہ الیک, اور یہ بھی وعدہ ہے وجاعلوہ من المرسلین, اور آپ کے بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے, رسول, اتنی شان دیں گے آپ, کوئی فکر نہیں. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے ڈال دیا, اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے قرآن نے تو بالکل اختصار سے اپنا فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. اللہ نے فرمایا کہ آل فرعون نے پھر اس کو ڈھونڈا, فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ایسی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریائے نیل سے آگے انہوں نے ایک نہریں بنائی ہوئی تھی بطور خاص, جو فرائنا کے جو بڑے بڑے محل تھے نا, ان محلوں کے آگے سے کچھ نیچے سے وہ نہریں گزرتی تھی جبال اور خوبصورتی کے لیے. تو یہ صندوق اسی نہر میں آ گئی جو فرعون کے گھر میں جاتی تھی, اور وہاں سے جانے کے بعد آگے جو فرعون کے محل کا اپنا سوئمنگ پول تھا, یہ پرانی فرعون کی رسمیں ہیں سوئمنگ پول وغیرہ کی, ورنہ مسلمانوں نے نہانا ہو تو جھیلیں بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, دریا بھی ہیں. یہ جو سسٹم ہے نا, یہ وہی فرعونی سسٹم ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. جیسے چھری کانٹا پہلے پڑھ نہیں چکے یوسف علیہ السلام کے قصے میں, ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا, متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, ہر کسی کو چھری پکڑوانا, ٹیبل لگا کے کرسی لگا کے کھانا کھانا. اسی طرح گھر میں سوئمنگ پول کا ہونا, مشاتائیں رکھنی, یہ بیوٹی پارلر کھولنا, یہ سب فرعونی تہذیب ہے اس وقت کی, آج کی نہیں ہے. ہم تو ان کے پیروکار ہیں, ہم تو نیاز مند لوگ ہیں. کبھی ہم فرعون کے تہذیب کے پرستار ہیں, کبھی ہم یونان کی تہذیب کے پرستار ہیں, کبھی ہم رومن امپائر کی تہذیب کے پرستار ہیں, اور نہ ملے تو پھر گئے گزرے انگلستان تو ہے ہی ہے. ہمارا قریبی جو مربی ہے, تربیت دینے والا, وہ تو انگلستان ہے. اس لیے بہرحال تو اب جناب وہ جب صندوق آئی تو قرآن کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, آل فرعون نے اس کو پکڑا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آل فرعون سے مراد یہ ہے کہ فرعون کی لڑکی وہاں تھی سوئمنگ پول پہ, تو اس نے پکڑا کہ یہ صندوق ہے, ہمارے گھر میں صندوق کیسے آ گیا, ابھی پکڑو پکڑو پکڑو. حالانکہ یہ بات نہیں. آل فرعون سے یاد رکھو, آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی, آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور اتباع بھی ہوتے ہیں, یعنی جو ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے سب اس کی آل ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, کہ جب ہم نے ان کو غرق کر دیا تو اسی وقت ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا. یعنی عالم برزخ قبر کا عذاب شروع ہو گیا نا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اور قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو سخت عذاب جہنم میں ڈال دو. تو یاد رکھو آل کا معنی ہوتا ہے اتباع, تو جو فرعون کے طریقے پہ چلنے والے تھے سب آل فرعون. اس سے مراد صرف اس کی اولاد نہیں, ورنہ تو یہ ہے کہ جہنم میں صرف فرعون کی اولاد کو ڈالا جائے گا اور باقی جو ماننے والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, یہ بات. اسی لیے دیکھیں آپ قرآن کو اور حدیث کو آپ سمجھیں, اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ دے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں آل محمد نہیں ہے, لفظ ہے آل محمد. اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پہ بھی اور نبی کی اتباع کرنے والے, کلمہ پڑھنے والے جو قیامت ہے ان سب پر بھی رحمت. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس لیے یہ نہیں کہ جی صرف آل کے لیے درود پڑھتے ہیں, آل سے مراد سب مسلمان ہیں. اسی لیے پہلے بھی دیکھ لیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بات تو ختم ہو گئی.
پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب پر۔ اس لیے آل فرعون جو تھے، ان کی خادمائیں، ان کی کنیزائیں، وہ سب جو تھیں جناب دیکھ رہی تھی، انہوں نے صندوق دیکھی، حیران ہو گئی، صندوق پکڑی، اور صندوق پکڑنے کے بعد بی بی آسیہ کو اطلاع کی۔ بی بی آسیہ جو ہے یہ فرعون کی بیوی تھی، اس زمانے میں تو کافروں سے نکاح ہوتے تھے۔ بی بی آسیہ زوجہ فرعون تو تھی، لیکن دین فرعون پہ نہیں تھی۔ یہاں پہ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی تو تھی لیکن دین نوح پہ نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی تو تھی لیکن دین لوط پہ نہیں تھی۔ اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ فرعون کی بیوی ہے لیکن دین فرعون پہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں توحید اور ایمان اور سب خیالات جو تھے پہلے سے ڈالے۔ تو اب محل میں صاف بات ہے کہ ملکہ کو رپورٹ کی گئی کہ جی صندوق ہے، فرمایا جلدی کرو، بلاؤ، کھولو۔ اور جب صندوق کا شور ہوا تو فرعون بھی آ گیا، فرعون خود بھی آ گیا، کیونکہ اس کے محل کا ایک واقعہ تھا، وہ تو پورے محل میں شور ہو گیا نا جی، صندوق پکڑی گئی اور صندوق پکڑی گئی اور صندوق دریا سے نہروں میں آئی اور نہروں سے ندی نالوں میں جاتی، اور وہ تو ہمارے محل کے سوئمنگ پول میں آ گئی، تو حوض میں آ گئی، تو فرعون بھی آ گیا اور اس صندوق کو کھولا گیا۔ جب صندوق کو کھولا جناب تو اندر تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نبی کا جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ تو جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بچہ، یہ تو تمہارے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے دن اس نے نبی کی توہین کی تو اللہ نے کفر پہ موت لکھی، بدبخت کی۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی توہین نہ کرتا تو اللہ ایمان نصیب کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جو لوگ انبیاء کی اور اللہ کے عباد صالحین کی توہین کرتے ہیں پھر ان کے لیے بڑے مشکلات۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا، کیا ایک بچے تھا کہ قرۃ عین لی ولک، بیوی ملکہ تو بڑی یعنی لائق فائق ہے نا، کہ اس نے کہا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری بھی، اور لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فوراً بی بی نے کہا کہ مہربانی کر کے لا تقتلوا، چونکہ وہ جانتی تھی یہ تو وہ سال ہے جس میں بچے قتل کیے جاتے ہیں، اور یہ بچہ تو خود فرعون کے گھر میں آ گیا، دشمن کے گھر میں خود آ گیا، قاتل کے گھر میں خود آ گیا ہے مقتول۔ لا تقتلوہ عسى، قتل نہ کریں ہرگز، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ویسے نفع ہو، یا ہم اسی کو ہی بیٹا بنا، اور نتخذہ ولدا، ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ اپنی سوچوں میں ہیں اور تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں۔ من درج خیال فلک درج خیال، ہم اپنا خیال کرتے رہتے ہیں اور مالک کے فلک و سما اپنے خیال میں ہیں، اور خیال تو اسی کا چلے گا جو مالک۔ اب قرآن کہتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ کیا گزری، آپ خود تصور کریں نا کہ بیٹا ہو، اپنے ہاتھوں سے آدمی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے تو وہاں پہ کیا گزرے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اس کے دل کو نہ تھام لیا ہوتا نا، وہ تو کھل کے بات کہہ دیتی، رو پڑتی فراق میں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، کہاں گم ہو گیا، بھاگ پڑتی، لیکن ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے ہدایت کا، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے استقامت کا، اور چوتھا درجہ ہوتا ہے ربط کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس پہ راضی ان کے دلوں کو خود تھام لیتے ہیں، ان کو پھر خود کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ان سے پھر کوئی غلط بات ہونی نہیں۔
ان سے بے صبری کا کلمہ نکلنے ہی نہیں۔ اس لیے بی بی صابہ نے صبر کیا اور فرمایا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے بھائی کا پتہ تو قصی ہے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسی آثار پہ جدھر ہم نے صندوق ڈالی ہے اور پانی بہ رہا ہے، لازمی بات ہے کہ صندوق ادھر نیچے ہی جائے گی، تو تم ذرا وہی راستہ لے کے نیچے چلی جاؤ ڈھونڈتی جاؤ، پتہ نہیں پتہ لگ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کا۔ چلو کچھ تو تسلی ہو، کچھ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں۔ یہاں بھی اللہ نے قرآن میں بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی نام لے دیا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا نام کلثوم تھا۔ لیکن بہرحال قرآن کی تو یہ سنت اللہ ہے کہ قرآن عورتوں کے نام نہیں لیتا الا مریم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ولادت ہی بغیر باپ کے ہوئی تھی تو قرآن نے وہاں صرف نام لیا ہے، جس سے اشارہ ملا ہے کہ عورت کے صرف وجود کا پردہ نہیں ہوتا، عورت کے نام پر بھی پردہ۔ اسی لیے علماء کا حکم ہے کہ کبھی بھی اپنی عورت کو نام لے کے نہ پکارا کر۔ آج کل تو خیر رواج یہی ہے نا جی، نام لے کے ہی پکارا جاتا ہے، اسی لیے تو نام الٹے پلٹے رکھتے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں، میرا اپنا ایک دوست ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، بہت بڑا معروف آدمی ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال نام تو میں نہیں لیتا تھا کہ غیبت میں شمار نہ ہو جائے۔ تو وہ حج پہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تو میں نے اس سے کہا کہ آج میں آپ کو چائے وائے پلاتا ہوں، بیٹھے بیٹھ جائیں گے ذرا اس بہانے سے تھوڑا سا باتیں کر لیں گے۔ تو ہم ہوٹل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، حج کا رش ہے، تو کہیں بھی جہاں موقع ملے گا کہ تھوڑا رش کم ہو تو چائے پلا دوں۔ تو اس نے چلتے چلتے کہا کہ مکی صاحب آج ہی میں نے فون کیا تھا گھر میں، تو میرے گھر میں لڑکی اللہ نے دی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں، اس کے لیے کوئی نام بتائیں۔ میں نے کہا یار تم آپ مولوی آدمی ہو، کوئی ہے اس میں کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو بہرحال یہ سیدہ عائشہ کا نام ہے، سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی میمونہ ہے، ماریہ قبطیہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، بی بی سودا ہے، اتنے بڑے نام ہیں، ہمارے لیے کیا کمی ہے، کوئی نام رکھ لو۔ تو وہ جناب بڑے اس سے کہنے لگا کہ وکیل صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ بڑی ماڈرن ہے، تو ماڈرن نام بتائیں، یہ تو آپ مولوی والے نام بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مونالیزا رکھ لو۔ وہ ناراض ہو گیا، میں نے چائے نہیں پیتا جی، آپ نے میرے اوپر طنز کیا۔ میں نے کہا اب کیا کروں، آخر کیا خدا بندہ ہے، تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، تو آخر میں کیا کروں، میرے پاس کیا حل ہے؟ میں نے تمہیں اتنے پیارے نام بتائے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ماڈرنائز قسم کا نام ہو۔ آج کل تو خیر کمپیوٹرائز نام ہو جائیں گے، ماڈرن سے بھی ہم آگے چلے گئے۔ آج کل تو نام پوچھنا ہو مولوی کی بھی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دو، شام تک ناموں کی لائن لگ جائے، جتنے مرضی آئے نام رکھو۔ کہتے کہ پھر یہ کوئی ضروری تھا کہ آپ ایک کافرہ کا نام دیں؟ میں نے کہا نہیں کافرہ کا نام نہیں ہے، تو تخیل ہے، مونالیزا کا بھی ہے، اس کی مسکراہٹ کا تخیل ہے، واقعی کوئی نہیں ہے، حقیقت ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک محض تخیل ہے، قوم کو بیوقوف بنایا گیا، پاگل بنایا گیا، پینٹنگ چوری ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، غضب ہو گیا، اب اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، وہ ایک تخیل تھا شاعر کا، بیٹھے بیٹھے اس نے بنا ڈالا تھا۔ تو بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں نام نہ لے کر یہ حکم دیا ہے، اور فقہا لکھتے ہیں کہ گھر میں آدمی اس کو بلائے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ یا بنت فلان، اور پھر جب اس کا بچہ ہو جائے تو بچے کی ماں، فلاں کی ماں، اس نسبت سے بلایا جائے، نام نہ لیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی غلط لوگ جو ہیں نام سن کر بھی اسکینڈل بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی بچی کو محفوظ رکھیں۔ تو اسلام کی یہ سبق ہے، ہدایت ہے۔ اسلام کہتا ہے نام باہر نہ نکالو، اور ہم جناب 6 فٹ کی لاش باہر نکال کے بھیج دیتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ حافظ ہے، اور تو کوئی علاج نہیں۔ بازار سے گوشت لینا ہو تو کبھی 1 کلو لے کر ڈاکٹر صاحب بھی ہاتھ پہ رکھ کے نہیں نکلیں، لیکن یہ جو 6 فٹ کی لاش ہے، اتنا بڑا گوشت ہے، بغیر کپڑے کے باہر پھر رہا ہے، اس پر کوئی نہیں کوئی چیل جھپٹے گی۔ اللہ کے بندے بس یہ ہے، ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ حق، دشمن کو بھی ماننا پڑے گا، کافر کو بھی ماننا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اسلام کی حقانیت ماننی پڑے گی۔
تو بہرحال بیٹی تلاش کرتے کرتے چلی گئی، چلتے 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 اب تو شورا ہو گیا تھا نا جی کہ بھئی ایک بچہ ہے صندوق میں تھا اور فرعون کے گھر میں پہنچا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، بچتا ہے، تو کہانیاں بن گئی۔ تو بی بی کو بھی پتہ لگ گیا، بی بی پہنچ گئی۔ قرآن کہتے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے کھڑے ہو کر کنارے سے دیکھا کہ ہے تو میرا بھائی، ہے تو موسیٰ علیہ السلام۔ بہن کیسے اپنے بھائی کو نہ پہچان؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسے انداز سے دیکھا کہ وہ نہ سمجھیں کہ بھی اس کا کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جناب بچے نے جب رونا شروع کیا تو انہوں نے دایا بلائی کہ جی دودھ پلاؤ، بچہ رو رہا ہے۔ اب جس کا بھی وہ بلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے فرمایا ہم نے دودھ حرام کر دیا سب کہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خبردار، ہم نے وعدہ کیا ہے تیری اماں کا دودھ تجھے پلانا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پینے دیں گے۔ یہ ہے خدا کہ فرعون کے گھر میں ہے موسیٰ علیہ السلام جو سب سے بڑا قاتل ہے، 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو قتل کیا اسی لیے کہ میرا اقتدار چھیننے والا بچہ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اسی کو اس کے گھر میں بھیج دیا کہ پرورش بھی میں نے تم سے کروانی۔ اسی لیے دیکھا جائے اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، جب تم حق کے دائی بنو گے، جب تم اللہ کی توحید کے علمبردار بنو گے، جب تم دین کی دعوت کو لے کے اٹھو گے نا، اللہ دشمنوں کے گھر میں تیرے لیے ٹھکانے پیدا کرے، اللہ فرعونوں کے گھر میں تیری حفاظت کے انتظام کرے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کھڑے تو ہوں اللہ کے دین کے لیے۔ تو اب جناب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بچہ دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے، تو اب آخر بہن تھی سمجھ صبرناز، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ بچی نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں ایک گھر بتا سکتی ہوں، وہاں ایک بڑی پارسا بھی ہے، نیک بھی ہے، ہو سکتا ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک بتائیں کون۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بی بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہو ناصحون، اور وہ گھرانے والے اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں، تو فرعون تاڑ گیا، اس نے کہا اچھا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ کیسے ہیں؟ اس بچے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے بی بی کو عقل دیا، انہوں نے فرمایا بادشاہ آپ نے سمجھا نہیں، میں نے کہا تھا ہم لہو تمہارے خیر خواہ ہیں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ سمجھ لیا، حالانکہ میرا اشارہ تمہاری طرف تھا کہ وہ گھرانہ تمہارا خیر خواہ۔ تو بادشاہ نے اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ اب جناب جب وہاں سے شاہی فرمان آیا اور بی بی ساتھ ہیں، دوڑی ہوئی گھر آئی، ان کو باہر کھڑا کیا، اماں سے کہا کہ اماں جان آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ورنہ ماں تو خوشی میں آ کے کیا نہ کہتے، یہ بھی تو رب تعالی القلب ہے نا، اللہ نے دل کو تھاما ہوا ہے، ورنہ اس حال میں جس کا بچہ مل جائے اس کے خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو خوشی میں کنٹرول کر سکتی ہے۔ لیکن ربط نہ ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو دل کو باندھ رکھا تھا۔ تو بی بی نے آگے بتایا کہ اماں جان بھائی سلامت سے ہے، خیریت سے ہے، اور فرعون کے گھر میں، انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں؟ کہا فرعون کے گھر میں، اور وہ باہر آئے ہوئے ہیں، مہربانی کریں، وہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، وہ تو رو رہا، چلے دودھ پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا ماں کیا کہہ رہی؟ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ تھا انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ تیرے پاس لائیں گے، یہ تو نہیں کہا تھا تجھے لے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، وہ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ اور اسی سے حکمت کا پتہ چلا کہ بیٹے ہی ماؤں کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ مائیں بیٹوں کے پاس چل کے جائیں۔ آج کل تو یہی دور ہے نا، آج کل تو مائیں بیٹوں کو منت کرتی ہیں، آج کل تو مائیں آگے نیاز مند بنتی ہیں، اور وہ بھی بیٹا راضی ہو اور بہو راضی ہو تو 4 دن بیچاری گھر گزار دے، ورنہ تو اماں جانے کے لیے تو الگ جگہ دی جاتی ہے، کبھی بوڑھے ہو گئے ہیں جی وہ ان کو ذرا یہاں ٹربل ہو گیا، تمہیں نہیں ہوتی ان کو ٹربل ہو، ایسی نالائق ناخلق اولاد ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔
یہ تو جب ہم مریں گے نا اس دن پتہ لگے گا کہ ان بڈھے بڈھیوں کا کیا مقام تھا اللہ کے، والدین کا کیا مقام تھا اور ہمارے بیویوں کا کیا مرتبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمایا، میں نے کہا کہ نہیں، اس میں دو حکمتیں تھی کہ ایک تو شان قائم رہے کہ بیٹا ماں کے پاس، اور اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کہ انا رادوہ الیک، ہم اس کو لائیں گے تیرے پاس، اللہ کا وعدہ پورا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اسی کو اللہ نے راز رکھنے کا بہانہ بنا لیا۔ اگر ماں دوڑ پڑتی تو راز ہی تو کھل جاتا نا کہ پتہ نہیں اصلی ماں تو نہیں آ گئی، یہ جو بھاگی بھاگی آ گئی ہے جلدی سے بچے کی بات سن کے، انہوں نے کہا میں نہیں جاتی، ان کو ضرورت ہے تو آ جائیں۔ اللہ نے راز بھی رکھ لیا، پردہ بھی رکھ لیا کہ وہ راز ہی نہ کھلا گی، یہ تو حقیقی ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں کی طرف لوٹایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، ہمارا وعدہ پورا ہو کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ نے کیسا ایک لفظ میں اس سے بڑا محاورہ آپ دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے کہ کسی کہ اللہ تمہیں ایسی خوشی دے کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرتے، اللہ تیری اولاد کو تیرے لیے قرۃ عین بنا دے۔ اس سے بڑا دعا اور اس سے بڑا جملہ راحت و آرام کا پوری دنیا کی ادب اور تاریخ میں مل نہیں سکتا، جو اللہ کے کلام کا کون مقابلہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اچھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بی بی بھی آ گئی، انہوں نے کہا بی بی آزن کا کیا بات ہے آ کے، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بی بی کہتے میں تو نہیں آتی، آپ نے دودھ پلانا ہے تو بچے کو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا چلو بچہ رو رہا ہے بھی بھیجو، بچے کو بھیج دیں۔ اور اس نے کہا کہ جناب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ اس سے کہہ دیں ہم انعام و اکرام سے تمہارا گھر بھر دیں گے، تمہارا مہینے کا اتنی تنخواہ، تمہارا یہ بونس، تمہارے یہ لنس، تمہارے لیے سواری، تم تو ہمارے بچے کی ماں ہو، اب تو یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے موسیٰ کو بچہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو ہم جب راضی ہوتے ہیں نا تو ماں کو بیٹا بھی ملا دیتے ہیں اور ماں اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلائے اور پیسے بھی دے۔ فرمایا جب ہم راضی ہونے پہ آ جاتے ہیں تو ہم پھر اس طرح دیتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے اور پلانے کے پیسے بھی ساتھ دے رہی ہے، دونوں نعمتیں ہم نے دے دی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بھیجا تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور غم ختم ہو، اور وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یقین پختگی پہ پہنچ جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسے کوئی نہیں پھیر سکتا، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ افسوس یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، ابھی آپ کی عمر جو تھی یعنی 2 سال کا لکھا ہے، ابھی یعنی وہ زمین پہ چلتے تھے، گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے، تو کبھی کبھی بی بی آسیہ ان کو بلا لیتی تھی دیکھنے کے لیے، ورنہ رہتے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اماں کے گھر میں تھے، لیکن کبھی کبھی آسیہ بی بی بھی ان کو بلا لیتی تھی دیکھنے کے لیے۔ تو ایک دن بلایا تو بی بی آسیہ نے سینے سے لگا کے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، فرعون آ گیا۔ فرعون جو آیا تو اپنا اس دور میں فرعونہ جو تھے بادشاہ وہ زیور پہنتے تھے باقاعدہ، گلے میں سونے کے بڑے بڑے لاکٹ، اور ان کی جو داڑیاں ہوتی تھیں ان میں وہ موتیوں کی لہریں اور موتیوں کی لڑیاں لگاتے تھے، ہیرے جواہر ڈائمنڈ دور سے وہ چمک رہی ہیں، رات کو جو لائٹ پڑی اور چمک آئی، کبھی زمرد ہے یاقوت ہے فلان ہے، تو وہ بھی فرعون کا وہ مرصع، سر پہ تاج اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس نے فرعون نے بھی یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلو اب بی بی آسیہ خوش ہو جائے گی، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو ذرا بی بی خوش ہو جائے کہ میں بھی بچے سے پیار کر رہا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا تو سینے کے ساتھ قریب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے مارا تھپڑ منہ پہ فرعون۔ وہ تو موسیٰ تھا نا جی، وہ تو موسیٰ تھا نا علیہ السلام، وہ تو جلالی پیغمبر ہے، چاہے بچہ ہو تو کیا ہے، نبوت کے فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں نا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ تو رسول ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سے منہ پہ تھپڑ مارنا تو فرعون سمجھ گیا، اس نے کہا کہ فوراً جلاد بلاؤ، یہی بچھاؤ نیچے، وہ چمڑے کا جو ہے نتھا بچھایا جاتا تھا
اگر شاہی محلات میں کسی کو قتل کرتے تھے تو چمڑے کے بڑے بڑے جیسے چادریں یا قالینیں ہوتی ہیں ایسے چمڑے کی بنی ہوتا کہ خون نہ بہے نیچے، اسی پہ لٹا کے قتل کرتے تھے، اسی میں بوری کی طرح پکڑ کے پھر لے جاتے تھے مقتول کو۔ کب فوراً بچھاؤ بساط اور بلاؤ جلات، یہی وہ بچہ ہے جس کا مجھے فکر۔ تو بی بی آسیہ نے کہا، اس نے کہا تم بادشاہ ہو کر تم بھی بچے بن رہے؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا بھی تم فرعون ہو، اس کو کیا پتا ہے کہ تم بادشاہ ہو یا میں آسیہ ہوں یا میں ملکہ ہوں یا تم بادشاہ ہو۔ انہوں نے دیکھا بھی یہ موتی خوبصورت ہیں لگے ہوئے ہیں، اسے پکڑا اور اس نے ہاتھ مار دیا ہے، تھوڑا کہ آپ کو تھپڑ مارا ہے اس نے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ اتفاق سے لگنا الگ بات ہے، تھپڑ لگنا الگ بات ہے۔ تو بڑی مشکلوں سے جلاد بھی آ گئے، بڑی مشکلوں سے بی بی نے قائل کیا لاجک دلیل کے ساتھ۔ اس نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ ایک برتن میں موتی رکھ لو، ہیرے جواہر لال، اور ایک برتن میں چھوٹے چھوٹے دہکتے ہوئے انگارے رکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، بچہ ہے پاؤں پاؤں چلے گا۔ اگر تو وہ آ کے موتی اٹھاتا ہے تو پھر تو سیدھی بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور اس نے سمجھ کر آپ کو تھپڑ مارا، اور اگر وہ انگارہ اٹھا لیتا ہے آگ کا تو صاف بات ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، ورنہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے۔ اب فرعون نے کہا ہاں یہ بات مان، یہ بات کہ بھئی یہ امتحان جو ہے نا جی یہ تو واقعی صحیح ہوا، یہ تو بڑا اچھا ہے، 1 منٹ میں بات کھل جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً، بادشاہ تھا کیا دیر لگتی تھی، ایک کمرہ اندھیرا کر دیا اور اس میں جناب موتی رکھ لیے اور انگارے بھی رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا دور چھوڑ دیا کہ پاؤں کے وہ تو کچھ زمین پہ گھسڑ کے چلتے تھے نا، جیسے 2 سال کا بچہ چلتا ہے، تو وہاں سے چلنے لگے۔ تو مفسرین لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھا موتیوں والے تھال کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ پکڑ کے میرے نبی کو ادھر پھیرو، یہ تو سیدھا جا رہا ہے موتی اٹھانے کے لیے، تو پھر ختم ہو جائے گا، ہم نے تو ابھی اس کو بچانا ہے، ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا رخ فوراً بدل دیا، اب جبریل کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اب جا کے جناب حضرت نے انگارے میں ہاتھ ڈالا اور فوراً اس کو کھانے کے لیے وہ زبان پہ لکنت آ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں ساری زندگی لکنت رہی، جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا بھی مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان میں جو گرا پڑ گئی ہے نا اس کو بھی تو کھول دینا۔ تو وہ اس وجہ سے گرا پڑی تھی کہ انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا کہ فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھی، پھر یہ واقعی ٹھیک ہے، جب انگارے سے ایک بچہ اپنی زبان میں آپ انگارہ ڈال کے جلا لے تو اس کو یہ کیا پتا ہو سکتا ہے کہ میں فرعون تھا، اس نے کوئی مجھے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ نے بچانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، 30 سال زندگی کے، پھر جب دودھ چھوٹ گیا تو پھر اپنی اماں کے گھر سے محل میں آ گئے، وہ تو وہاں تک اس وقت تک رہے جب مدت رضاع دودھ پینے کے دن تھے، اس کے فوراً بعد تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے فرعون کے محل میں آ گئے، لیکن اپنی والدہ کو جا کے ملاتے تھے اور 30 سال فرعون کے محل میں رہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ یلبس من ملابسہ ویرکب من مراکبہ، فرعون کے جو شاہی لباس تھا نا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بنتا تھا، اور فرعون کی جو شاہی سواریاں تھیں وہی موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، اور دنیا تو یہی سمجھتی تھی نا کہ ان کے بیٹے ہیں اور شہزادوں کی طرح رہنا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے جو آپ کو اتنی بڑی قوم کا بادشاہ بنانا ہے تو پہلے شاہی محل میں بلا کے تربیت ہم نے شروع کر دی ہے نا، کہ آپ سیکھ لیں پروٹوکول کیا ہوتا ہے، شاہی محلوں میں رہنا سہنا کیسے ہوتا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، آرڈر کیسے دیے جاتے ہیں، قوموں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، وزیر مشیروں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلغ اشدہ، اب جب 30 سال کی عمر کو پہنچے، برابر جوان ہوئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے آپ کو حکم بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا، ہم نے یہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حکم کا معنی ہوتا ہے حکمت، دانائی کی بات، اور بعض علماء فرماتے ہیں قوت فیصلہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دل میں ایسا نور ڈال دیتے ہیں کہ جب کوئی بات آئے نا تو فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ غلط،
اللہ تبارک و تعالی یعنی حق اور باطل کے درمیان میں تمییز کرنے کا ایک خصوصی نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے رات دن اللہ کے ذکر میں زبانیں لگی ہوتی ہیں، ان پر آپ کوئی بات کہیں نا، تھوڑی سی بات غور کرنے کے بعد اللہ ان کے دل میں اسی وقت انشراح کر دیتے ہیں کہ یار یہ بات اچھی نہیں لگ رہی دل سے، یا یہ بات سن کے یار دل خوش بڑا ہوا ہے، طبیعت ہی خوش ہو گئی تھی، تو اللہ انشراح کر دیتے ہیں جس سے ایک بات کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے آپ کو علم بھی دیا، حکم بھی دیا۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے گھر میں آنے کی وجہ سے کچھ بنو اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی، کیونکہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی دہشت تھی، جمال تھا، کمال تھا، اور ضرورت کے مطابق ان کی فیور بھی کرتے تھے، ان کا تحفظ بھی کر دیتے تھے، اور ان کے کوئی ظلم ہو رہا ہوتا تو ان کو بچا دیتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جنگل میں کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو قبطی مار رہا۔ قبطی قوم فرعون کا تھی، اسرائیلی جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھی۔ اسرائیلی بڑا کمزور تھا اور قبطی بڑا طاقتور تھا، اور وہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو اسرائیلی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا اس کو روکا اور نہیں رکا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے وقت مانا ہے اسے ہاتھوں کو جمع کر کے گھونسا جسے آپ کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے وہ گھونسا ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ مر گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ لگے نہ لگے، نبی کا گھونسا تھا اور کافر کو لگ رہا تھا تو کافر نے تو مرنا ہی تھا۔ فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، آپ نے جو مارا نہیں وہ گر گیا تو مر گیا۔ آپ نے کہا ذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، بھائی میں نے اس کو مارنا تو نہیں تھا، میرا مقصد کوئی کسی کو قتل کرنا بھی نہیں تھا۔ نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے ہمارے دل میں غصہ ڈال دیا، غضب آ گیا تو ہم نے حملہ کر دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ھذا من عمل الشیطان، بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ھذا یہ میرا مار دینا، اس کو قتل کرنا شیطانی عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو شیطانی عمل سے پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ھذا یعنی اس بندے کا مر جانا جو ہے اس کی وجہ جو ہے عمل شیطان ہے، کہ چرسی بنگی تھا، سانس بھی نہیں تھا کہ ایک مکہ برداشت کر جاتا، یہ بدبخت شیطانی عمل میں جو مبتلا تھا اس کمزوری سے مر گیا، ورنہ کوئی تھپڑ سے مرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جھگڑا جو ہے، یہ دو میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اگر ان میں جھگڑا نہ ہوتا نہ موسیٰ علیہ السلام آتے، نہ موسیٰ علیہ السلام مارتے، نہ وہ مرتا۔ اس سارے واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ھذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، واللہ تعالی اعلم وعلمہ